أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کلمہ ہے جو ایکیشورواد یا توحید کی بنیاد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسندیہ اللہ تعالیٰ نے اس ویکتی کو آگ پر حرام کر دیا جس نے اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کو پراپت کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اتہ جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پراپت کرنے کے لیے اس کی توجہ چاہتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہوئے اپنی توجہ کو پورنتہ اللہ تعالیٰ کی اور کرتے ہوئے انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے اس ویکتی پر حرام کر دیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا، اور یہی شکشا تھی جو تمام نبیوں نے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوسر پر فرمایا کہ سب سے شریشٹھ کلمہ اور واقعہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی اللہ کے اترکت کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں اور وہ اکیلا ہے۔ اتہ یہ شکشا ہے جو تمام نبی لے کر آئے، پرنتو بدقسمتی سے انہی نبیوں کی قوموں نے جنہیں یہ شکشا دی گئی تھی، اس شکشا کو سیدھے طور پر یا کسی واسطے سے بھول کر شرک کا مادھیم بنا لیا، اصل تعلیم کو بھول گئے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر کے وہ پورن شکشا دی جس نے شرک کا پوری طرح سے خاتمہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا حقیقی سبق دے کر ہماری دنیا اور لوک پرلوک سنوارنے کا سامان فرما دیے۔ اتہ اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم پر عمل کرے گا اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار پوری نشٹھا سے کرے گا، وہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی حصہ پائے گا، جس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کے اعتبار سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ویکتی ہوگا جس نے اپنے خالص دل یا اپنے خالص نفس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ اتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے نشٹھاوان دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، جس میں دنیا کی ملونی نہ ہو، وہی آپ کی شفاعت کا حصہ دار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اور پورن نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اختیار دیا۔ آپ پر ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرکار ذکر کیا ہے۔ فرمایا کوئی ویکتی ایسا نہیں جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے مگر اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دے۔
ایک جگہ خالی لا الہ الا اللہ ہے اور دوسری جگہ محمد رسول اللہ بھی شامل کیا ہے۔ اتہ اب توحید کا اقرار اور اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل نبی ہونے کے اقرار کے بغیر سمبھو نہیں۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی امت میں شرک کے مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس شخص سے مکمل طور پر بیزاری اور الگ ہونے کا اعلان فرمایا جو کسی بھی رنگ میں معمولی سے شرک کا بھی اظہار کرنے والا ہو۔ مگر باوجود اس کے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس پرکار کے مخفی اور چھپے ہوئے شرک کے مرتکب ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے مناہی فرمائی ہے۔ ہم احمدی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے اسلامی آدیش کو کھول کر ان کی گہرائی اور حکمت کے ساتھ ہمیں بتایا۔ جہاں لا الہ الا اللہ کی گہرائی کے بارے میں ہمیں بتایا، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں بھی ہمیں بتایا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ اقتباس پرستت کرنا چاہوں گا جو اس وشے پر بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالتے ہیں اور ہمیں بھی اس اور توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں بھی اس مضمون کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے کس طرح اپنے جائزے لینے چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمودہ اپنی اس آیت الیوم اکملتو کی ویاکھیا سوئم ہی فرما دی۔ اس میں 3 نشانیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ بیان کر رہے تھے وہاں نشانیاں، جس میں پہلا اصلھا ثابتن ہے، جس کی جڑیں مضبوطی سے قائم ہوں، اور دوسری نشانی ہے فرعھا فی السماء، کہ اس کی شاخیں آسمان کی بلندی تک پہنچی ہوئی ہوں۔ تیسری نشانی تؤتی اکلھا کل حین، ہر وقت تازہ پھل دیتی ہے۔ بس اسلام ہی وہ دین ہے جو اس معیار کو پورا اترتا ہے، جو اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ بہرحال اصلھا ثابتن کی وضاحت کرتے ہوئے جو پہلی نشانی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اصول ایمانیہ جو پہلی نشانی ہے، جس سے ابھپرائے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اصلھا ثابتن کو ثابت کرنا ہے کہ اگر اس کی پہلی نشانی لا الہ الا اللہ ہے، فرمایا کہ اس کو اس قدر وورن کے ساتھ قرآن مجید میں ورنن کیا گیا ہے کہ اگر میں تمام دلائل لکھوں تو پھر کچھ کتابوں میں بھی ختم نہ ہوں گے۔ کتابیں لکھی جائیں گی، مگر تھوڑا سا ان میں سے نمونے کے طور پر نیچے لکھتا ہوں، جیسا کہ ایک جگہ یعنی سپارہ دوسرے سورہ البقرہ میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، یعنی تحقیق آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے اور ان کشتیوں کے چلنے میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور جو کچھ خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور اس نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور زمین میں ہر ایک پرکار کے جانور بکھیر دیے ہیں، اور ہواؤں کو پھیرا اور بادلوں کو آسمان اور زمین میں مسخر کیا۔ یہ سب خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید اور اس کے الہام اور اس کے مدبر بالارادہ ہونے پر نشانات ہیں۔ فرمایا کہ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے اس اصول ایمانی پر کیسی ویاکھیا اپنے اس قانون قدرت سے کی ہے۔ لا الہ الا اللہ کو ثابت کیا ہے، یہ دلیل دی ہے قانون قدرت سے، یعنی اپنی ان مصنوعات اور یہ کاریگری سے جو زمین اور آسمان میں پائی جاتی ہیں، جن کے دیکھنے سے اس آیت کریمہ کی منشا کے مطابق صاف صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بے شک اس دنیا کا ایک بنانے والا اور کامل اور وحدہ لا شریک اور مدبر بالارادہ اور اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجنے والا ہے۔
کارن یہ کہ خدا تعالیٰ کی تمام یہ مصنوعات اور یہ سلسلہ نظام عالم کا جو ہماری نظر کے سامنے موجود ہے، یہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ یہ دنیا خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کا ایک موجد، ایک بنانے والا ہے، جس کے لیے یہ ضروری صفات ہیں کہ وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو اور قادر ہو، سرو شکتیمان ہو اور ادویتی ہو اور اناد اور اننت بھی ہو اور اپنے ارادے سے سب کچھ کرنے والا بھی ہو اور تمام اچھی صفات کا سنگرہیتا ہو اور وحی کو نازل کرنے والا بھی ہو۔ اتہ لا الہ الا اللہ صرف ایک معبود ہونے کا خیال ہی دل میں پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس بات کو بھی دل میں راسخ کرتا ہے اور کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا وہ واحد خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہر مخلوق کا وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے اذن سے ہی یہ تمام دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور تمام ضرورتوں کے لیے ہم نے اس کے حضور ہی جھکنا ہے۔ اتہ جب یہ ایمان کی حالت ہو جائے تو وہ کامل ایمان ہوتا ہے جس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور یہی وہ ایمان ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے والوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مدد مانگنے کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل مدد مانگنے کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، یا کوئی مدد دینے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کا وہی اس بات کا حق رکھتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ کامل ہستی ہے جس سے مدد چاہی جانی چاہیے، کوئی اس کا حق رکھ ہی نہیں سکتا، اس طرح نہ اس میں طاقت ہے، اور اسی پر قرآن کریم نے زور دیا ہے۔ عطا فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے صفات الہی رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین کا اظہار فرمایا، پھر سکھایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں، مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اس عبادت کرنے کے لیے تیری مدد کے بغیر ہماری عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل حق مدد مانگنے کا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کسی انسان، حیوان، چرند پرند، جیو جنتو، یہاں تک کہ کسی بھی پرجاتی یا پرانی کے لیے نہ آسمان پر اور نہ زمین پر یہ حق نہیں ہے، مگر ہاں دوسرے درجے پر ذلی طور پر یعنی پرتیروپ کے طور پر یہ حق اللہ والوں اور مردان خدا کو دیا گیا ہے۔ اللہ کے اذن سے، اس کی اچھا سے یہ ان کی دعاؤں سے مدد بھی ہوتی ہے۔ فرمایا ہم کو نہیں چاہیے کہ کوئی بات اپنی اور سے بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیشوں کے اندر اندر رہنا چاہیے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور یہ امر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بھی پوری طرح سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کے پہلے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا محبوب اور معبود اور مطلوب اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے، اور دوسرے حصے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کا اظہار ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے اس سمے تک کہ وہ مر جائے، خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ وہ توحید کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے۔ جتنے نبی اس نے بھیجے اس لیے آئے تھے کہ تاکہ انسانوں اور دوسری مخلوقوں کی پرستش دور کر کے خدا کی پرستش دنیا میں، خدا کی عبادت دنیا میں قائم کریں، اور ان کی سیوا یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا وشے دھرتی پر چمکے جیسا کہ وہ آسمان پر چمکتا ہے۔ عطا ان سب میں سے بڑا وہ ہے جس نے اس وشے کو بہت چمکایا، جس نے پہلے جھوٹے معبودوں کی کمزوری ثابت کی، جھوٹے جو معبود تھے ان کی کمزوری ثابت کری، اور علم اور طاقت کی روح سے ان کا کمزور ہونا ثابت کیا، اور جب سب کچھ ثابت کر چکا تو پھر اس فتح نمایاں کی ہمیشہ کے لیے یادگار چھوڑ دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے صرف بے ثبوت دعویٰ کے طور پر لا الہ الا اللہ نہیں کہا، بلکہ اس نے پہلے ثبوت دے کر اور باطل اور جو غلط چیز تھی اس کو جھٹلا کر، اس کا غلط ہونا ثابت کر کے پھر لوگوں کو اس طرف توجہ دی کہ دیکھو
اس خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں جس نے تمہاری طاقتیں توڑ دیں اور تمام تمہاری شیخیاں نابود کر دیں۔ اتہ اس ثابت شدہ بات کو یاد دلانے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ مبارک کلمہ سکھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فتح مکہ کے اوسر پر ہزاروں بت پرستوں نے لا الہ الا اللہ کی برتری دیکھی، بلندی دیکھی۔ ابو سفیان سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم پر ابھی بھی لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں کھلی، تو اس نے اتر دیا کہ میں بالکل سمجھ چکا ہوں، اللہ کے سوا کوئی اپاسک ہوتا تو اوشیہ ہماری سہایتا کرتا۔ یہ 360 مورتیاں ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کچھ تو ہماری مدد کرتیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک مخالف کے اعتراض کے اتر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کا یہ کہنا کہ حضرت پوتر نبی کی شکشا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے گناہ دور ہو جاتے ہیں، یہ بالکل سچ ہے اور یہی واقعی حقیقت ہے۔ تم یہ کہتے ہو نا کہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل سچ ہے کہ جو کیول خدا کو ایک سمجھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سرو شکتیمان خدا نے بھیجا ہے، تو بے شک اگر اس کلمہ پر اس کا خاتمہ ہو تو نجات پائے گا۔ آسمانوں کے نیچے کسی کی خودکشی سے نجات ہرگز نہیں مل سکتی، کسی کے مرنے سے نجات نہیں ہوتی۔ ہاں، یا کوئی تمہاری خاطر مر جائے، اس سے بھی نجات نہیں ہوگی۔ کلمہ سے نجات پائے گا، اور اس سے زیادہ کون فرمایا کہ اس سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ ایسا خیال بھی کرے کہ کلمہ سے نجات نہیں پا سکتا۔ مگر خدا کو واحد لا شریک سمجھنا، یہ غور کر لو، یہ سوچ لو، یہ سمپل کہہ دینا کہ سادہ رنگ میں کہہ دینا نہیں ہے، مگر خدا کو واحد لا شریک سمجھنا، ایسا مہربان خیال کرنا کہ اس نے نہایت رحم کر کے دنیا کی گمراہی سے چھڑانے کے لیے اپنا رسول بھیجا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک ایسی آستھا اور ایمان ہے کہ اس پر یقین کرنے سے روح کی تاریکی اور اندھکار دور ہو جاتے ہیں اور نفسانیت دور ہو کر اس کی جگہ توحید لے لیتی ہے۔ آخر توحید کا زبردست جوش دل پر حاوی ہو کر اسی جہان میں بہشتی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ حقیقت جاننی چاہیے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، تو پھر جنت اس دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جیسا تم دیکھتے ہو کہ نور کے آنے سے ظلمت قائم نہیں رہتی، ایسا ہی جب لا الہ الا اللہ کا نورانی پرتو دل پر پڑتا ہے تو نفسانی اندھکار کے جذبات سماپت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی حقیقت سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ سرکشی کے ملونی سے نفسانی جذبات کا شور و گوگا ہو، جس کی پیروی کی حالت میں ایک ویکتی کا نام گنہگار رکھا جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے ارتھ جو عربی شبد کوش سے معلوم ہوتے ہیں، جن کو شبد کوش میں جس کو بہت زیادہ جو مطلب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ لا مطلوب علی ولا محبوب علی ولا معبود علی ولا مطاع علی الا اللہ، یعنی سوائے اللہ کے اور کوئی میرا مطلوب نہیں، کوئی معبود نہیں اور کوئی میرا مارگ درشک نہیں۔ جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو یقیناً پھر زندگی بھی جنت بن جاتی ہے اور بخشش کے سامان اس دنیا میں ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کی ویاخیا کرتے ہوئے آپ آگے فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے آدیش دیے ہیں، کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کو کرنے سے ہر ایک کو کہ ان کو ہر ویکتی نہیں کر سکتا۔ ادھارن سوروپ حج کرنا ہے، یہ اس آدمی پر فرض ہے جس کو طاقت ہو، ہر ایک پہ حج فرض نہیں ہے۔ پھر راستے میں امن ہو، یہ بھی ضروری ہے حج کے لیے۔ پیچھے جو پریوار والے ہیں ان کے گزارے کا بھی صحیح پربند ہو، گھر والے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ان کو بھوکا چھوڑ کر تو حج کرنے چلے جاؤ، اور اسی پرکار کی ضروری شرطیں پوری ہوں تو حج کر سکتا ہے۔ ایسا ہی زکوٰۃ ہے،
یہ وہی دے سکتا ہے جو صاحب نصاب ہو، جس پر فرض ہو زکوٰۃ ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ ایسا ہی نماز میں بھی تغیرات ہو جاتے ہیں، کبھی سفر میں، بیماری میں قصر بھی ہو جاتی ہے، جمع بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصل یہی بات ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کی مکملات ہیں۔ توحید کی پورنتا نہیں ہو سکتی جب تک عبادتوں کی بجا آوری نہ ہو۔ عبادت نہیں بجا لاؤ گے تو توحید پوری نہیں ہوتی، لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اس سمے اپنے اقرار میں سچا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر عملی پہلو سے بھی وہ ثابت کر دکھائے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا محبوب اور مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ بس یہ شرط ہے ایمان کی، صرف زبانی اقرار نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہا ہے تو پھر ثابت کرنا ہوگا، اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے، اس کی عبادت بجا لا کر، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر کے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم ہیں، اور اپنے محبوب کی خاطر، اور جس کو حاصل کرنا مقصود ہے اس کی خاطر، اور جس کی طلب کی جاتی ہے اس کی خاطر، اس کے حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تب لا الہ الا اللہ کا حقیقی عمل بنتا ہے، ایک انسان اس پر عمل کرنے والا بنتا ہے، اس کو ماننے والا بنتا ہے۔ فرمایا جب اس کی یہ حالت ہو اور وہ واقعی طور پر اس کا ایمانی اور عملی رنگ اس اقرار کو ظاہر کرنے والا ہو، تو وہ خدا تعالیٰ کے حضور اس اقرار میں جھوٹا نہیں۔ یہ ہو جائے بات تو بڑی اچھی بات ہے، پھر جھوٹا نہیں۔ ساری مادی چیزیں جل گئی ہیں اور ایک فنا ان پر اس کے ایمان پر آ گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے تمام مادی چیزیں، تمام دنیاوی چیزیں جل گئیں، صرف اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور مقصود اور محبوب ہو گیا، تو یہ ایمانی کیفیت آ گئی۔ تب وہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکالتا ہے، اور محمد رسول اللہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ نمونہ کے لیے ہے، کیونکہ نمونہ اور نظیر سے ہر بات آسان ہو جاتی ہے۔ نبی نمونوں کے لیے آتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کے نمونوں کے جامع تھے، کیونکہ سارے نبیوں کے نمونے آپ میں جمع ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا حقیقی ارتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو حکم تھے ان کو صحیح، ان پر عمل اور ان کی تشریح اور ان کی ویاکھیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ ہی وہ کامل نمونہ تھے جس نے لا الہ الا اللہ کو کامل کر کے دکھایا اور اس پر عمل کو کامل کر کے دکھایا۔ پھر ہمیں نصیحت کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بیعت رسمی فائدہ نہیں دیتی، یعنی رسمی بیعت فائدہ نہیں دیتی، ایسی بیعت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وقت حصہ دار ہوگا جب اپنے وجود کو تیاگ کر بالکل محبت اور نشٹھا کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاؤ گے، جس کی بیعت کی ہے، پورے محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ مل جاؤ گے، تب بیعت فائدہ دے گی۔ فرمایا کہ منافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آخر بے ایمان رہے۔ انہوں نے بھی ظاہری بیعت کی تھی، ان کو سچی محبت اور اخلاص پیدا نہ ہوا، اس لیے ظاہری لا الہ الا اللہ ان کے کام نہ آیا۔ فرمایا تو ان تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری امر ہے۔ اگر ان تعلقات کو وہ، یعنی جو طالب علم ہے، نہیں بڑھاتا اور کوشش نہیں کرتا تو اس کا شکوہ اور افسوس بے فائدہ ہے۔ محبت اور نشٹھا کا سمبند بڑھانا چاہیے، جہاں تک سمبھو ہو اس انسان یعنی مرشد کے ہم رنگ ہو جانا چاہیے، طریقوں میں اور آستھا میں۔ فرمایا کہ نفس لمبی عمر کے وعدے دیتا ہے، سوچتا رہتا ہے انسان کہ بڑی لمبی عمر ہے، ابھی تو پڑی ہے کافی لمبی عمر، ابھی تو بہت جینا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ یہ دھوکہ ہے، عمر کا اعتبار نہیں، جلدی ہی راست بازی اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے، اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیے اپنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس حد تک میں نے لا الہ الا اللہ پر عمل کیا ہے۔ یہ ہمیں آپ نے نصیحت فرمائی ہے۔ پھر ایک جگہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان سست ہو جائیں،
کلمہ پڑھ لیا تو سست ہو جاؤ۔ اسلام کسی کو سست نہیں بناتا۔ اپنی تجارتوں اور ملازمتوں میں بھی مصروف ہوں، مگر میں یہ نہیں پسند کرتا کہ خدا کے لیے ان کا کوئی بھی وقت خالی نہ ہو۔ کہہ تو رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے، تو کوئی وقت ہی نہیں ملتا ان کو، دنیا میں مصروف رہتے ہیں۔ ہاں، تجارت کے وقت پر تجارت کریں اور اللہ کے خوف اور خشیت کو اس وقت بھی مد نظر رکھیں تاکہ وہ تجارت بھی ان کی عبادت کا رنگ اختیار کر لے۔ نمازوں کے وقت پر نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ ہر معاملہ میں کوئی ہو، دین کو مقدم کریں۔ دین مقدم کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ عہد بھی کرتے ہیں اپنے عہد میں دنیا کے معاملوں میں کہ دنیا کے مقابلے میں ہم دین کو مقدم کریں گے۔ فرمایا دنیا مقصود بالذات نہیں ہونی چاہیے، اصل مقصود دین ہو، پھر دنیا کے کام بھی دین ہی ہوں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھو کہ انہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کو نہیں چھوڑا۔ لڑائی اور تلوار کا وقت ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ محض اس کے تصور سے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ وہ وقت جب کہ جوش اور غضب کا وقت ہوتا ہے، ایسی حالت میں بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوئے، نمازوں کو نہیں چھوڑا، دعاؤں سے کام لیا۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ یوں تو ہر طرح سے زور لگاتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لوگ لا الہ الا اللہ کی باتیں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں، مگر خدا سے ایسے غافل ہوتے ہیں کہ بھول کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر ایسی حالت میں کیا امید ہو سکتی ہے کہ ان کی کوششیں کوئی نتیجہ پرکٹ کریں گی، جبکہ وہ سب کی سب دنیا ہی کے لیے ہے۔ کوششیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، نام مسلمانوں کا استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جب تک لا الہ الا اللہ دل اور جگر میں سرایت نہ کرے اور وجود کے کण کण پر اسلام کی روشنی اور حکومت نہ ہو، کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی کرنی ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کے واستوک ارتھ کو سمجھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اپنا ابھیشٹ بنانا ہوگا، نہ کہ دنیا کو۔ پھر کلمہ طیبہ کی حقیقت اور اس کے معنی بیان کرتے ہوئے اور کس طرح ہمیں اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں کئی بار ظاہر کر چکا ہوں کہ تمہیں صرف اتنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صرف زبانی کیلو کال سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف زبانی کیلو کال سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اور نہ کیول زبانی باتوں سے کوئی خوبی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے جب تک عملی حالت اس کی اچھی نہ ہو۔ زبانی باتیں تو کوئی چیز نہیں ہیں، عمل چیز ہے اصل میں۔ جب تک عملی حالت درست نہیں ہو کچھ بھی نہیں بنتا۔ یہودیوں پر بھی ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ ان میں نری زبان درازی ہی رہ گئی تھی اور انہوں نے صرف زبانوں کی باتوں پر ہی کفایت کر لی تھی۔ زبان سے تو وہ بہت کچھ کہتے تھے، مگر دل میں طرح طرح کے گندے خیالات اور زہریلے مواد بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے اور ان کو وبھن مصیبتوں میں ڈالا اور ذلیل کیا، یہاں تک کہ انہیں سور اور بندر بنایا۔ فرمایا کہ اب غور کرنے کا مقام ہے، کیا وہ تورات کو نہیں مانتے تھے؟ وہ ضرور مانتے تھے اور نبیوں کے بھی ماننے والے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بات کو پسند نہ کیا کہ وہ نرے زبان سے ماننے والے ہوں اور ان کے دل زبان سے سہمتی نہ رکھتے ہوں۔ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل اس پر عمل نہ کر رہے ہوں جو زبان کہہ رہی ہے۔ فرمایا خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے کہ میں خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں اور ایسا ہی اور ایمانی معاملوں کا بھی قائل ہوں، لیکن اگر یہ اقرار صرف زبان ہی تک ہے اور دل اس کا اعتراف نہیں کرتے تو زبانی باتیں ہوں گی، منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، دل سے جب تک آواز نہ اٹھے، اور مکتی نجات اس سے نہیں مل سکے گی جب تک انسان کا دل ایمان نہ لائے۔ اور اس کا ایمان لانا یہی ہوگا کہ وہ اپنی عملی حالت میں ان باتوں کو ظاہر کر دے، اس وقت تک کوئی بات بنتی نہیں۔
عملی حالت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آدیشوں پر عمل جو قرآن کریم میں وضاحت سے بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ اصل مراد تب ہی حاصل ہوتی ہے جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور در حقیقت دنیا پر دین کو مقدم کر دے۔ صرف عہد کرنے سے نہیں ہوگا، عملی طور پر دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہوگا۔ فرمایا یاد رکھو، مخلوق کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے اور لوگ یہ دیکھ کر 5 وقت نماز پڑھتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے یا اور نیکی کے کام کرتا ہے دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ لوگ دیکھنے والے ہیں، کسی کے عمل کو نماز پڑھتے دیکھ کر مسجد میں آ کے نفل پڑھتے دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ بڑا 5 وقتہ نمازی ہے، مسجد میں آتا ہے۔ کوئی اور نیکی کا کام کیا ہے، چندے دے رہا ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر خدا دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس لیے اپنے کرموں میں ایک وشیش نشٹھا ہونی چاہیے۔ جو کرم کرو ان میں بھی ایک نشٹھا ہونی چاہیے، اور نشٹھا اخلاص وہی ہوگا جو پورن روپ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو۔ یہی ایک چیز ہے جو کرموں میں سدھار اور خوبی پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اب یاد رکھنا چاہیے کہ کلمہ جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں۔ کلمہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے کہ دل سے تصدیق کرے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الہ کا لفظ محبوب اور اصل مقصود اور معبود کے لیے آتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت اس سے ہو اور وہی مقصد ہو جس کو حاصل کرنے کی انسان کی غرض ہو، نہ کہ دنیاوی چیزیں ہوں، اور عبادت صرف اسی کی جائے، کوئی مخفی شرک بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ الہ کا شبد محبوب اور اصل مقصود اور معبود کے لیے آتا ہے۔ یہ کلمہ قرآن شریف کی ساری تعلیم کا خلاصہ ہے جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے۔ چونکہ ایک بڑی اور وسترت کتاب کا یاد کرنا آسان نہیں، قرآن شریف یاد کرنا تو آسان نہیں ہے، تاکہ ہر وقت انسان اسلامی تعلیم کے مغز کو مد نظر رکھے۔ اور مغز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہی میرا مطلوب ہے، وہی میرا مقصود ہے، وہی میرا محبوب ہے۔ اور جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہ ہو جائے، سچ یہی ہے کہ نجات نہیں مل سکتی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس نے صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کو مان لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طوطے کی طرح لفظ کہہ دینے سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اگر اتنی ہی حقیقت اس کے اندر ہوتی تو پھر سب اعمال بیکار اور نکمے ہو جاتے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر تو عمل ختم ہو گئے سارے۔ اتنے بڑے قرآن کریم میں جو احکامات ہیں ان کی ضرورت ہی کیا تھی، اور شریعت نعوذ باللہ بے فائدہ ٹھہرتی نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مفہوم جو اس میں رکھا گیا ہے وہ عملی رنگ میں انسان کے دل میں داخل ہو جائے۔ جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا انسان واستو میں جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب اس حقیقت کو انسان سمجھ لے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھ لے، تو پھر جنت میں داخل ہوتا ہے، نہ صرف مرنے کے بعد بلکہ اسی زندگی میں وہ جنت میں ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ اور ایک مجلس میں آپ ذکر فرما رہے تھے، دوسرے اخبار نے اس کو زائد اس طرح بھی لکھا ہے وستار سے کہ آپ نے فرمایا خدا تعالی الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا، وہ دلوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ در حقیقت اس کلمے کے مفہوم کو اپنے دل میں داخل کر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عظمت پورے رنگ کے ساتھ ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی ویکتی سچے طور پر کلمہ کا قائل ہو جاتا ہے تو سوائے خدا کے اور کوئی اس کا پیارا نہیں رہتا۔ سچے طور پر کلمہ پڑھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پیارا رہ ہی نہیں سکتا، سوائے خدا کے اس کا کوئی معبود نہیں رہتا۔ کوئی ایسا شخص ہو ہی نہیں سکتا جس کی مخفی طور پر عبادت ہو،
اور بجز خدا کے سوائے خدا کے کوئی اس کا مطلوب باقی نہیں رہتا، کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جس کا وہ اچھک ہو۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اچھک ہوتا ہے۔ وہ مقام جو ابدال کا مقام ہے، اور جو کتب کا مقام ہے، اور جو غوث کا مقام ہے، اور یہ وہی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر دل سے ایمان ہو اور اس کے سچے مفہوم پر عمل ہو۔ بہرحال پھر فرمایا اسی تسلسل میں آگے کہ یہ سچی بات ہے اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا انسان کا کوئی محبوب اور مقصود نہ رہے تو پھر کوئی دکھ یا تکلیف اسے ستا نہیں سکتی۔ اگر یہ انسان سمجھ لے کہ میری تکلیفیں بھی خدا تعالیٰ کے خاطر ہی ہیں تو پھر وہ اسے ستا نہیں سکتی، اس میں پریشان نہیں ہوتا ان تکلیفوں سے۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی مدد کے لیے فوراً پہنچتا ہے، اور اس کو کچھ حالات میں اس کو سکون، دل کا سکون بھی عطا فرماتا ہے، بلکہ اکثر وقت دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مقام ہے جو ابدال اور قطبوں اور غوثوں کو ملتا ہے۔ اگر مقصد خدا کی ذات ہو، ذات کا حصول ہو، دنیا کی چیزیں نہ ہوں تو پھر فکر نہیں رہتی۔ صحابہ نے اس نقطے کو سمجھا، یہ نہیں کہ کتب اور ابدال اور خاص لوگ ہیں صرف انہی کو ملتا ہے۔ اکثریت صحابہ نے اس مقام کو حاصل کیا، اس نقطے کو سمجھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو ہمارے لیے اسوہ بھی بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم کب مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ کہنے کے بعد بھی کہ بڑا مقام ہے عام آدمیوں کے لیے بھی فرما دیا کہ تم صرف یہ نہ کہو کہ بس ہم مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے اس لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہم بھی تو خدا تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کہہ دینا کافی ہے۔ فرمایا یاد رکھو یہ تو ادنے درجے کی بات ہے، بہت کم بات ہے کہ انسان بتوں کی پوجا کرے۔ ہندو لوگ جن کو سچائی کی واستوکتا کی کوئی خبر نہیں اب بتوں کی پوجا کو چھوڑ رہے ہیں۔ اپاسک کا ارتھات ایکیشورواد کی واستوکتا کا ان کو گیان نہیں ہے، تب بھی وہ مورتیوں کی اپاسنا کو چھوڑ رہے ہیں۔ معبود کا مفہوم اسی حد تک نہیں کہ انسان پرستی یا بت پرستی تک ہو، یہی معبود نہیں ہے کہ انسانوں کو نہ پوجے، انسان یا بتوں کو نہ پوجے، اور بھی معبود ہیں، اس کے علاوہ بھی معبود ہیں، یہ ظاہری معبود نہیں صرف۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہوائے نفس اور ہوس بھی معبود ہیں، نفس کی اچھائیں بھی جو ہیں وہ ہوس جو ہے وہ بھی معبود بن جاتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑے ہوں۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب لا الہ الا اللہ سے دور لے جانے والے ہوں۔ فرمایا جو شخص نفس پرستی کرتا ہے یا اپنی اچھاؤں کا انوسرن کرتا ہے اور اس کے لیے مر رہا ہے، وہ بھی بت پرست یا مشرک ہے۔ فرمایا یہ لا نفی جنس ہی نہیں کرتا بلکہ ہر قسم کے معبودوں کی نفی کرتا ہے۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ میں جب یہ کہا کہ صرف ظاہری معبود نہیں ہے، ایک مادی چیز کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ کوئی بھی چیز جو خدا تعالیٰ کے مقابلے پر لاؤ، اور وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا انسان، پس فرمایا کہ ہر قسم کے معبودوں کی نفی کرتا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے لا الہ الا اللہ سے، خود وہ چاہے وہ انفسی ہوں یا آفاقی، اندرونی ہوں یا مادی یا ظاہری یا دنیاوی چیزیں ہوں، چاہے وہ دل میں چھپے ہوئے بت ہوں یا ظاہری بت ہوں۔ مثلاً ایک شخص بالکل سانسارک اپکرنوں ہی پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک پرکار کا بت ہے۔ اس قسم کی بت پرستی تپے دق کی طرح ہوتی ہے، ٹی بی کی طرح ہوتی ہے، ٹی بی کے مریض کی طرح ہوتی ہے جو اندر ہی اندر ہلاک کر دیتی ہے۔ موٹی قسم کے بت تو جھٹ پٹ پہچانے جاتے ہیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی آسان ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ لاکھوں ہزاروں انسان ان سے الگ ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ یہ ملک جو ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا، کیا سب مسلمان اس میں سے ہی نہیں ہوئے؟ یہ تو مسلمان جو ہوئے ہیں
یہ بھی تو بت پرست ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے بت پرستی کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ اور خود ہندوؤں میں بھی ایسے فرقے نکلتے آتے ہیں، پہلے بھی جیسا کہ فرمایا، جو اب بت پرستی نہیں کرتے، لیکن یہاں تک ہی بت پرستی کا مفہوم نہیں ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ موٹی بت پرستی چھوڑ دی ہے، مگر ابھی تو ہزاروں بت انسان بغل میں لیے پھرتا ہے، اور وہ لوگ بھی جو فلسفی اور منطقی کہلاتے ہیں وہ بھی ان کو اندر ہی اندر نکال سکتے ہیں، وہ بھی ان کو اندر سے نہیں نکال سکتے۔ فلسفی اور منطقی کہلاتے ہیں، بڑے فلسفے جھاڑتے ہیں، بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بت ہیں، اپنے علم کا زوم ہے، گھمنڈ ہے، وہی ان کو بت بنائے ہوئے ہیں، اپنے نظریات اور درشٹیکون وہی ان کے بت بنے ہوئے ہیں، وہ نہیں نکال سکتے انہیں۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا یہ کیڑے اندر سے نکل نہیں سکتے، یہ بہت ہی باریک کیڑے ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان ان کا ہی ہے جو لوگ جذبات نفسانی سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کی حدود سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پر حقوق العباد کو بھی تلف کرتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں، بلکہ ان میں ہزاروں کو مولوی فاضل اور عالم پاؤ گے، اور بہت ہوں گے جو فقی اور صوفی کہلاتے ہوں گے، مگر باوجود ان باتوں کے وہ بھی ان امراض میں مبتلا نکلیں گے۔ حقوق العباد اگر ادا نہیں کر رہے تب بھی بھول جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ ان بتوں سے پرہیز کرنا ہی تو بہادری ہے۔ بڑے بڑے لوگ تم سمجھو گے بہت نیک لوگ ہیں، لیکن نہیں، بت ان کے اندر بھی ہیں۔ ان بتوں سے پرہیز کرنا بہادری ہے، مکمل طور پر بندوں کے حق ادا کرنا، تب لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم پتہ لگتا ہے، اور یہی بہادری ہے، اور ان کو شناخت کرنا، پہچاننا ہی کمال دانائی اور سمجھداری ہے۔ فرمایا یہی بت ہیں جن کی وجہ سے آپس میں نفاق پڑتا ہے اور ہزاروں خون ہو جاتے ہیں، ایک بھائی دوسرے کا حق مارتا ہے، اور اسی طرح ہزاروں ہزار برائیاں ان کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں، ہر روز اور ہر پل ہوتی ہیں، اور مادھموں پر اس قدر بھروسہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو کیول ایک ویرتھ انگ سمجھا گیا ہے۔ بہت ہی کم لوگ، فرمایا بہت ہی کم لوگ ہیں جنہوں نے توحید کی اصل مفہوم کو سمجھا ہے۔ اگر انہیں کہا جائے تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیا مسلمان نہیں اور کلمہ نہیں پڑھتے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ منہ سے پڑھ دیا اور یہ کافی ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر انسان کلمہ طیبہ کی حقیقت سے واقف ہو جائے اور عملی طور پر اس پر کاربند ہو جائے تو وہ بہت بڑی ترقی کر سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے عجیب در عجیب قدرتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ امر خوب یاد کر لو، خوب سمجھ لو کہ میں جو اس مقام پر کھڑا ہوں، اور میں معمولی وائز کی حیثیت سے نہیں کھڑا، اور کوئی کہانی سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، بلکہ میں تو ادائے شہادت یعنی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے وہ پیغام جو خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے پہنچا دینا ہے۔ اس امر کی مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی اسے سنتا ہے یا نہیں سنتا، مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کا جواب تو تم خود دو گے۔ میں نے فرض ادا کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ میری جماعت میں داخل تو ہیں اور وہ توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ مانتے نہیں۔ جو شخص اپنے بھائی کا حق مارتا ہے یا خیانت کرتا ہے یا دوسری قسم کی بدیوں سے باز نہیں آتا، میں یقین نہیں کرتا کہ وہ توحید کا ماننے والا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو پاتے ہی انسان میں ایک خارق عادت تبدیلی ہو جاتی ہے۔ توحید کو ماننے والے میں تو ایک تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، اس میں بغض، کینہ، حسد، ریا، عرشا، دویش، جلن اتیادی کے بت نہیں رہتے، اور خدا تعالیٰ نے اس کا قرب ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے اس کا قرب ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی اسی سمے ہوتی ہے، اور اسی سمے وہ سچا ایکیشوروادی بنتا ہے جب یہ اندرونی بت، اہنکار اور خود پسندی، دکھاوا، عرشا، دویش، شتروتا، جلن، دوگلاپن اور وعدہ خلافی وغیرہ کے دور ہو جائیں۔ جب تک یہ بت اندر ہیں اس سمے تک لا الہ الا اللہ کہنے پر کیوں کر سچا ٹھہر سکتا ہے انسان؟ بس اس رمضان میں ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان بتوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کریں، تاکہ لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم کو ہم سمجھ سکیں اور اس پر ایمان لانے والے ہوں۔
فرمایا کیوں کر اس میں توکل کی نفی مقصود ہے، بس یہ پکی بات ہے کہ صرف منہ سے کہہ دینا کہ خدا کو واحد لا شریک مانتا ہوں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ابھی منہ سے کلمہ پڑھتا ہے اور ابھی کوئی امر ذرا مخالف مزاج ہو اور غصہ اور غضب کو خدا بنا لیا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس امر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک یہ مخفی معبود موجود ہیں ہرگز امید نہیں کرو تم اس مقام کو حاصل کر لو گے جو ایک سچے ایکشوروادی کو ملتا ہے۔ جیسے جب تک چوہے زمین میں ہی مت خیال کرو، جیسے جب تک چوہے زمین میں ہیں یہ مت سمجھو کہ طاعون سے سرکشت ہو، اسی طرح پر جب تک یہ چوہے اندر ہیں یعنی کہ برائیوں کے چوہے، اس سمے تک ایمان خطرے میں ہے۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو خوب غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ۔ فرمایا پس کلمہ کے متعلق خلاصہ تقریر کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود اور محبوب اور مقصود ہو، اور یہ مقام اسی سمے ملے گا جب ہر قسم کے اندرونی برائیوں سے پاک ہو جاؤ گے اور ان بتوں کو جو تمہارے دل میں ہیں نکال دو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے ان بقیہ دنوں میں ہم خاص طور پر کوشش اور دعا سے اپنے اندر کی تمام بدیوں کو نکالنے والے بن جائیں، ہر پرکار کے چھپے شرک سے بھی بچنے والے ہوں، ہر قسم کے بتوں کو نکالنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہی صرف ہمارا معبود اور مقصود اور محبوب بن جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو ہم سمجھنے والے ہوں، اور محمد رسول اللہ کا جب ہم اقرار کریں تو ہمارے سامنے عملی زندگی گزارنے کے لیے وہ حسین اسوہ ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمایا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچنے کے لیے ہمیں اپنی عملی جہاد اور روحانی جہاد کرنا ہوگا۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہم لیلۃ القدر کی باتیں کرتے ہیں، تو لیلۃ القدر تو حقیقت میں اس وقت ملتی ہے جب ہم اپنا ہر قول اور فعل اللہ تعالیٰ کے حکموں کے انوسار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور پھر اسے مستقل اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اور یہی وہ حقیقی نشانی ہے جو لیلۃ القدر کے پانے کی ہے۔ یہ عارضی نشانیاں، ہم نے روشنی دیکھ لی، ہم نے فلاں چیز دیکھ لی، ہمیں اس طرح محسوس ہوا، بارش آ گئی اور خوشبو آ گئی، فلاں آ گئی، یہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ اصل نشانی یہ ہے کہ کیا انقلاب ہمارے دلوں میں پیدا ہوا۔ بعض جماعتوں نے دعاؤں کے بھی خاص پروگرام میری اس بات کے سامنے رکھتے ہوئے بنائے ہیں کہ اگر ہم خالص ہو کر 3 دن دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ظاہر ہو سکتا ہے۔ اگر تو ہم نے یہ 3 دن خاص طور پر اس لیے مقرر کیے ہیں کہ یہ 3 دن دعاؤں میں لگا لیں اور پھر اپنی پرانی طرز زندگی پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ اور لا الہ الا اللہ کے حقیقی مقصد کو بھول جاؤ، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ دن دعاؤں میں گزارنا چاہتے ہو تو پھر اس عہد کے ساتھ گزارنے ہوں گے کہ اب یہ دن ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ بن جائیں گے، اور پھر یہ تکلیفیں جو مخالف ہمیں پہنچا رہا ہے ان کو دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ اپنی خاص تائید و نصرت فرمائے گا انشاءاللہ، اور اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بن جائے گا جب ہم خدا تعالیٰ کے ہو جائیں گے۔ بہرحال میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہر فرد جماعت بلا کسی تفریق کے اپنی ایسی حالت پیدا کرے، پھر یہ انقلاب ہوگا۔ بس یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی تو 3 دن کے بعد یہ نہ سمجھ لیں جنہوں نے پروگرام بنائے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نہیں سنتا، ہماری یا کوئی انقلاب پیدا نہیں ہونا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو فتوحات عطا فرمائے گا، جلد یا کچھ عرصہ بعد۔ ہاں، اگر ہم اپنی حالتوں میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کر لیں اور لا الہ الا اللہ کے حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنا معبود اور مقصود اور محبوب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیں، دنیا سے زیادہ ہمیں خدا تعالیٰ سے محبت اور اس کا پانا ہمارا مقصود ہو، تو یہ انقلاب جلدی بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، اس کی باتوں میں شرائط بھی ہوتی ہیں، بس ہمیں مستقل اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور پھر جیسا کہ بیان ہوا یہ بھی فرمایا
کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھا اس پر جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی۔ تو یہ سب باتیں اس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ انسان کے عمل ضروری ہیں اور مستقل عمل ضروری ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، اس کو تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پس اس آخری عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے، حقیقی طور پر لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ کو اپنے دل اور دماغ کی آواز بنانا ہوگا، اپنے ہر عمل پر لاگو کرنا ہوگا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں دنیا کے عمومی امن اور استحکام کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی انسانیت پر رحم اور فضل فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر